नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रात की आयत नंबर 38 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन अरसलना हमने भेजे रसूलम मिन क़ब्लिक कई रसूल आपसे पहले वजअलना और हमने बनाए लहुम उनके लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत नंबर 38 में फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि बिलाशुबा हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1,24,000 पैगंबर जो कैलकुलेटेड फिगर हमारे पास आता है उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने इतने नबी भेजे अपने बंदों की हिदायत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, ख़ातिमुर रसूल थे और ख़त्म नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अतमाम को पहुंचा, मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि हमने आपसे पहले रसूल भेजे, हमने बनाई उनके लिए। अब आयत के अगले हिस्से में देखते हैं क्या कहा गया, क्या बनाई हमने उनके लिए। आयत मुबारक के इस हिस्से में जअलना अरबिक का वर्ड है, बाकी मीनिंग से अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले सबक में कर चुके हैं। वजअलनाहा अज़वाजम व ज़ुर्रिय्या और हमने बनाई उनके लिए बीवियाँ और औलाद। वमा काना और नहीं है ली रसूलिम किसी रसूल के लिए मुमकिन अयतिया बि आया कि वो ले आए किसी निशानी को इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर ये कि अल्लाह के हुक्म से। लिकुल्ली अजलिम किताब हर चीज़ के मुकर्रर वक्त को लिखा हुआ है। यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु अल्लाह जो चाहता है वो कायम रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब और इसी के पास है असल किताब लौह महफूज। व इम्मा नुरियन्नका और अगर हम वाक़ई दिखा दें आपको बादल्लज़ी बाज़ अलबत्ता इस अज़ाब से ताइदुहुम तो हम वादा करते हैं इनसे। वनतवफ़्फ़यन्नका वाक़ई हम फ़ौत कर दें आपको। फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ तो बेशक सिर्फ़ आप पर पहुँचा देना है। व अलैनल हिसाब और हम पर है हिसाब लेना। सबसे पहले आया मुबारका के मीनिंग्स को देख लेते हैं। अज़वाजहा ज़ौज ज़ौजा ज़ौजैन अज़वाज मुतहरात ज़ुर्रियतुन ज़ुर्रियत आदम ज़ुर्रियत इब्लीस इल्ला माशाअल्लाह इल्ला कलील इल्ला ये के बिइज़्नी इज़्न आम बिइज़्निल्लाह अजलिन अजल फ़रिश्ता अजल लुक़मा अजल। यमहू महव हो जाना मिट जाना। यशाअ माशाअल्लाह इंशाअल्लाह मशीयत इलाही। युस्बितु साबित असबात मस्बत सबूत। इंदहु इंद तलब इंदल्लाह इंदिया। उम्मुल क़ुरा उम्मुल किताब अम्मी जान। नुरियन्नका यरो रोयत हलाल मरई वग़ैरह। नईदुहुम वादा वईद मसीह मऊद। नतवफ़्फ़यन्नका फ़ौत वफ़ात फ़ौतगी और मुतवफ़ी अलैका अलहदा अलल इलान और अलल उमूम। अलबलाग़ु बालिग़ बलूग़त ज़राए अबलाग़ व तबलीग़। अल अर्द अर्ज़ व समा कता राज़ी और अर्ज़ मुक़द्दस। अरबिक के वर्ड्स देखिए यातिया वो ले आए, सिर्फ़ एक वर्ड है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत नंबर 38 में फरमा रहे हैं कि हमने उनके लिए क्या बनाई, बीवियाँ और औलाद। कुफ़ार और मुशरिकीन का इस बात पे इख्तलाफ था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी हैं, पीते भी हैं, बीवियाँ भी हैं आपकी, बच्चे भी हैं, ये कैसा नबी है।
تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں، جتنے پہلے انبیاء آئے تھے ان کی بھی، اور جتنے بعد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی بھی ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ممکن کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول جو نشانیاں لاتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، نہیں تو کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لا سکیں۔ ہر چیز کے مقررہ وقت کو لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے مقررہ وقت کو لکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہم قرآن پاک میں پہلے پڑھ چکے ہیں ناسخ اور منسوخ کا اصول، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات کو نازل کیا، پھر جب دیکھا، محسوس کیا کہ ان کو تبدیل کر دینا چاہیے تو ان کو منسوخ کر دیا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس سے اصل کتاب لوح محفوظ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے پاس اصل کتاب موجود ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، کریشن کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی جتنی بھی کاپیز بن جاتی ہیں اوریجنل تو اسی کے پاس ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ انہی کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر واقعی ہم دکھا دیں آپ کو، کیا دکھا دیں؟ بعض اس عذاب سے جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں کفار و مشرکین کو کہ اگر ہم واقعی آپ کو دکھا دیں اس عذاب کا کچھ حصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین، منافقین، کفار سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، یا واقعی ہم فوت کر دیں آپ کو، یعنی اگر عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں یا فوت کر دیں آپ کو، تو بے شک آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ فرما چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک۔ وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ لوگوں کو اسلام قبول کروائیں، وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ لوگوں پہ مسلط ہوں یا اس کے متعلق جواب دہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہاں تک پہنچا، کس نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور ہم پر ہے حساب لینا۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ ہر انسان کی اچھائی برائی کا، نیکی بدی کا، ہر چیز کا حساب لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، کہ انسان نے زندگی میں کیا کیا، کس طرح سے کیا، کہاں کیا، اعمال صالح کیے، اعمال سیئہ کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا، ان کو پس پش ڈال دیا، حقوق العباد کے متعلق جو پکڑ ہونی ہے اس کا ہم حساب دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد اور شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ یہ دو گناہ نہیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں، ہمارے اعمال صالح کو قائم رکھیں اور سیئہ کو مٹا دیں، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تحریری موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہے، فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم واقعی دکھا دیں آپ کو بعض عذاب کا حصہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں کہ جو عذاب نہ دیکھنے والے ہوں، جن پر عذاب نازل نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس پر غور و فکر کرنے والے ہوں، ہم خود بھی ایمان پر رہیں، دین پر رہیں، اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق دوسروں کی رہنمائی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے اور ہم سے ایسا کام لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ ہمیں ہمارے ہر عمل میں مستقل مزاجی ہو، خلوصی نیت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔